پاکستان میں پہلے بجلی کے بلوں کے اندر ٹی وی کا بل ضرور ڈالا جاتا تھا. ٹی وی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس کا بل ہمیشہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگوں کو بجلی کا بل دیا جاتا تھا اس کے اندر اس کے پیسے ضرور ڈالے جاتے تھے. مگر اب جو حیرت انگیز کام ہماری حکومت نے کیا ہے, یعنی کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر روئے یا اس کے اوپر ہنسے, کہ اب پاکستان کے اندر جس کا بھی بجلی کا بل آئے گا اس کے بل کے اندر ہر صورت 15 روپے ریڈیو کی فیس ضرور ڈالی جائے گی. چاہے کوئی ریڈیو سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے, چاہے کسی کے گھر کے اندر ریڈیو ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ نے اب 15 روپے ریڈیو کے دینے ہیں. یعنی کہ ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو اس کے دنیا نے فائدے اٹھائے ہوں گے, لیکن پاکستان کے اندر اس کا استعمال ختم ہو چکا. اس کے باوجود بھی پاکستانی عوام کو اس کے حوالے سے یہ نقصان ضرور اٹھانا پڑ رہا ہے کہ پورے پاکستانی عوام نے اب 15 روپے ریڈیو کے ہر مہینے دینے ہوں گے. اربوں خربوں روپے یہ بنیں گے حکومت کے, لیکن پاکستانی عوام جن کے دادے پردادے ریڈیو سنا کرتے تھے, اور آج کسی ایک گھر میں بھی شاید ریڈیو بڑی مشکل سے ہوگا, آج ہر گھر سے اس ریڈیو کے نام کے اوپر 15 روپے لیے جا رہے ہیں. اب زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح ریڈیو پاکستان کے جو ملازمین ہیں ان کو کوئی فائدہ پہلے شاید کبھی نہیں ہوا, لیکن اب مستقبل میں ان کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو اس حوالے سے بھی حکومت نے کوئی کنفرم نہیں کیا. اور ریڈیو پاکستان کے بہت سارے ملازمین ایسے ہیں کہ جن کو تنخواہیں پوری نہیں ملتی ہیں, تنخواہیں دی جاتی ہیں تو بہت سارے ایسے ملازم ہوتے ہیں جن کو پینشن نہیں دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیو جیسا ادارہ پاکستان کے اندر اتنا ناکام ہوا ہے, اتنا فلاپ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ ریڈیو پاکستان کی کہاں نشریات ہوتی ہیں, ان کے کون سے پروگرام ہوتے ہیں, کس پروگرام کا کون سا وقت ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستانیوں کو ریڈیو کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن اس کا بل اب ہر پاکستانی دیا کرے گا. اب اس کے بعد جو ایک اور پھر سرپرائز ہماری حکومت نے دے دیا, وہ یہ دے دیا کہ بجلی کے بل کے اندر, یعنی کہ پہلے بجلی کے بل کے اندر ٹی وی تھی, پھر ریڈیو آ گیا, اور اس کے اوپر سے جو اگلی بات حکومت نے کی ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے کہ 7 روپے فی یونٹ بجلی کے بل کے اندر اضافہ. یعنی کہ اب آپ کو جو یونٹ 1 روپے, یعنی کہ 1 یونٹ اب آپ کو جتنے روپے میں پڑتا تھا اس میں 7 روپے مزید اضافہ کر دیا گیا. اور یہ ایک ایسا سرپرائز ہے کہ جس کے بعد یقینی طور پر اب پاکستانیوں کے لیے شاید بجلی استعمال کرنا ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ پہلے ہی پاکستانی قوم غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر سے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں, یہ سارے عجیب و غریب قسم کے جو ٹیکس ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. اور یہ بجلی جو مہنگی کی گئی ہے, یاد رکھیے گا کہ IMF پروگرام کی ایک شرط تھی, اور اسی شرط کے اوپر ہی, یعنی کہ بجلی مہنگی کرنے کی شرط ہماری حکومت نے IMF کے ساتھ کی تھی, اور اب اسی شرط کو پورا کیا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں بجلی کے جو بل ہیں ان کے اندر مزید بھی اضافہ ہوتا چلا رہے گا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو IMF تھا اس نے یہ شرط تو بے شک رکھی تھی کہ جی آپ نے بجلی کے بل کے اندر اضافہ کرنا ہے, مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی شرط رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے جو آپ کے غریب لوگ ہیں آپ نے ان کو سبسڈی بھی دینی ہے. اور سبسڈی آج پاکستان کے اندر حکومت کی جانب سے کہیں نہیں مل رہی ہے, لیکن ٹیکسوں کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں, بجلی کے بلوں کو مزید بڑھایا جا رہا ہے, ہمیں ریڈیو کا بل بھی دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, ٹی وی کا بل بھی دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. تو ان سب بدترین حالات کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے حال کے اوپر رحم فرما, پاکستان کے حالات بہتر کر, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم محبت کرتی ہے, اور پاکستانی قوم سے وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں ہم سب کے ساتھ تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس. ناظرین گرامی, یہ جتنے بھی میں نے آپ کو مہنگائی اور بجلی کے بل کے اندر یہ جو ریڈیو کی فیس ہے, ٹی وی کی فیس ہے, اس کے بارے میں بتایا, یا بجلی کا 1 یونٹ 7 روپے مہنگا کرنے کے بارے میں بتایا, تو اب اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا دلچسپ آ رہا ہے. اور پہلا رزلٹ اس کا یہ سامنے آیا ہے کہ ہماری حکومت نے پورے پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے 2 ارب 33 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کا باقاعدہ طور پر آرڈر کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً 400 بلین روپے جو ہیں, پاکستانی روپے جو ہیں, وہ ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ ایک جانب پاکستان کی عوام کے اوپر اتنی مہنگائی ڈالی جا رہی ہے, اور دوسری جانب جو ہماری سرکار ہے وہ بیوروکریسی کو 2 ارب 33 کروڑ کی نئی سے نئی گاڑیاں لے کر دے رہی ہیں. اب ان سب حالات کے بعد آپ خود سوچیں گے پاکستان کی عوام کی جو حالات ہیں, یا پاکستان کی عوام کی جو زندگی ہے وہ کتنی مشکل ہو جائے گی, حالات کتنے مشکل ہو جائیں گے, اور کیا پاکستان پھر آگے ترقی کرے گا. اب پھر ایک اور جو خبر سامنے آئی ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن اور اس سے بھی زیادہ پریشان کر دینے والی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جی اب اسلام آباد ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے تقریباً بیچا جانا اب اس کو کہہ سکتے ہیں, یا اگر آپ اس کو بیچا جانا نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ اس کو نجکاری کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو نجکاری بھی, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ نجکاری بھی نہیں ہے, تو آپ پھر اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ گروی رکھ دیے گئے ہیں. یعنی کہ اب حالات یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو گروی رکھا جا رہا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کو, بلکہ پھر آنے والے وقت میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد لاہور اور کراچی کی باری بھی آئے گی, ان کے ایئرپورٹ بھی اسی طرح گروی رکھائے جائیں گے. اور جو خواجہ آصف ہیں
وہ اب یہ کہہ چکے ہیں, وہ پہلے بھی بہت ساری باتیں پاکستان کے بارے میں خیر کر چکے ہیں, لیکن جو قائد سعد رفیق ہیں وہ اب یہ بات کہہ چکے ہیں بڑی کھلے لفظوں کے اندر جی کہ اگر ہمیں یہ نہ کرنے, اگر ہمیں کوئی کرنے سے روکے گا, ہمارے اوپر دباؤ ڈالے گا تو ہم اس کے دباؤ میں بالکل نہیں آئیں گے, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ PIA آنے والے 2 سالوں کے اندر ختم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ساری زندگی پیپلز پارٹی پاکستان کے اوپر حکومتیں کرتی رہی ہے, یہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہی ہیں, جہاں پر ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں نکلا آج تک کہ جس نے پاکستان کے عوام کی زندگی کو بہتر کر دیا ہو, مؤثر کر دیا ہو, اچھا کر دیا ہو, یا پاکستان کے اداروں کو مضبوط کر دیا ہو. اب اندازہ لگا لیجئے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, تو ان کا ہمیشہ سے یہی رونا ہے کہ جی ہمارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں, پاکستان حساس مقام کے اوپر کھڑا ہے, پاکستان بڑے حساس موڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, پاکستان کے حالات بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں. اور ان لوگوں نے جب بھی حکومتیں کی ہیں تو پاکستانی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے پاکستانی عوام کو زیادہ مشکلات کا شکار بنا دیا. اور اب جو حالات چل رہے ہیں, اب جو سچویشن ہے کہ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے, جو پیٹرول ہے اس کی قیمت آسمان پر پہنچا دی گئی ہے, ریڈیو کی جو فیس, ریڈیو سنتا کوئی نہیں ہے, اس کی فیس بھی اب پاکستانی قوم ہی دے گی. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا ظلم پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے, کیسا مذاق پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے اوپر سے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی ناکامی اس حد تک پہنچ گئے کہ یہ ادارے اب دوسرے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں, ان کی نجکاری کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر بڑا فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ نہ کیا جائے تو 2 سال کے اندر ادارے ختم ہو جائیں گے, یا ادارہ بالکل ٹھپ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پاکستان کی IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی تو اس وقت بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں حکومت کی طرف سے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, اب اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد کیا خاک حالات بہتر ہونے تھے پاکستانی عوام کی کہ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے, پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا ہے, پاکستان کے اندر گندم کی مزید قیمت آسمان پر پہنچ چکی ہے, چینی مہنگی ہو چکی ہے, ہر چیز کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر پہنچا دی گئی ہیں. اور ڈیل جب ہوئی تھی IMF کے ساتھ تو تب بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ جب پاکستان کی ڈیل ہوگی اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اب جو IMF نے بھی اپنی شرائط رکھی تھی ان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ آپ نے غریب لوگوں کو, غریب طبقے کو فوائد دینے ہیں, ان کو سبسڈی دینی ہے, ان کا معیار زندگی بہتر کرنا ہے, ان کو سہولیات دینی ہے. تو اس حوالے سے کوئی 1 ٹکے کا بھی کام نہیں کیا گیا ہے. ایک جانب MNAs اور MPs کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ کے نام کے اوپر ان کو 400 کھرب ارب روپے دیے جا رہے ہیں, دوسری جانب جو بیوروکریسی ہے اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے 2 ارب سے 33 کروڑ روپے کی گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں. یعنی کہ پاکستان کے اندر جو شاہی طبقہ ہے وہ ابھی بھی اپنی شاہانہ زندگی کے اندر مصروف ہے مکمل طور پر, اور ان کے حصے کا جو ٹیکس ہے, جو پاکستان کے اوپر قرضے ہیں وہ دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے غریب طبقے کے اوپر ہے, پاکستان کے مزدور طبقے کے اوپر ہے, اس طبقے کے اوپر ہے کہ جو مہینے کی 100 یونٹ بڑی مشکل سے بجلی استعمال کرتا ہے. اب اس کو بھی جب آپ 1 یونٹ اس کے بل کے اندر بھی 7 روپے کا اضافہ کر دیں گے تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس غریب طبقے کے اوپر کتنا زیادہ دباؤ آئے گا, کتنا زیادہ پریشر آئے گا. اور اوپر سے جو ہمارے شاہی, یعنی کہ جو یہ پورے پاکستان کے اندر ایک افسر شاہی کا نظام جو انہوں نے چلایا ہوا ہے, اس افسر شاہی کے اندر وہ لوگ کتنے مزید پرسکون ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک تو ان کو 1-2 لاکھ روپے تنخواہیں ماہانہ مل رہی ہیں, ان کو گھر مزید دیے ہوئے ہیں, ان کو ان کے بچوں کی فیسیں معاف ہیں, ان کے ڈاکٹر کی فیسیں معاف ہیں, ان کے پیٹرول فری ہیں, ان کی گیس فری ہے, ہر چیز فری ہے, مزید ان کو لگژری گاڑیاں دی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف جو پاکستان کی غریب عوام ہے ان کا مزید معاشی طور پر گلا گھونٹا جا رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ کہ آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے کیسا ہوتا ہے. اگر پاکستانی اسی طرح ہی اپنے حق کے لیے آواز بلند کیے بغیر گھروں میں سوئے رہے تو پھر مزید مشکلات کے لیے, مزید مہنگائی کے لیے تیار رہیں. اور اگر پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا کر اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کو ختم کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں, کم از کم کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا ہے تاکہ سارے پاکستانیوں کی آواز مل سکے. اور یہ بجلی کے جو ایک دم سے غیر قانونی گھنڈا ٹیکس لگائے گئے ہیں ان ٹیکسوں کو ختم کیا جائے ہماری حکومت کی جانب سے, اور بجلی کے جو بل ہیں یہ پھر قابل برداشت بنائے جائیں. کیونکہ اس طرح جب ایک غریب مزدور کا بل اگر 5000 آ جاتا ہے, 4000 آ جاتا ہے, تو وہ کیسے پے کر سکے گا, یہ کیسے ادا کر سکے گا کہ جس کے گھر کا خرچے بڑا مشکل سے چل رہے. تو یہ سارے معاملات اب ہماری حکومت کو بھی دیکھنے ہوں گے, اب ہماری عوام کو بھی دیکھنے ہوں گے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کم از کم اتنے بہتر کر دے کہ یہاں پر جو غریب کی زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے, وہ اچھی ہو سکے, یا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے, یا کم از کم اچھی خوراک دے سکے.